نبی علیہ السلام کی سنت کو فالو کرنے والا زیادہ مقام رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا جب قرآن سنایا، بادشاہ سلامت نے کہا اے قاضی صاحب میرے سے جرم ہو گیا ہے۔ ایک غریب معمار، ایک مستری اور بادشاہ سلامت جب انصاف آتا ہے، اسلام آتا ہے، وہ ایک کٹہرے کے اندر کھڑے ہیں، آستین پر بھی ہیں۔ اے قاضی صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لہذا میں غلطی کا ازالہ دینا چاہتا ہوں۔ جس طرح میں نے ہاتھ کاٹا ہے تم بھی میرا ہاتھ کاٹ سکتے ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب قاضی صاحب نے حکم دیا چلو بھی بادشاہ کا بھی ہاتھ کاٹو، غریب معمار کو بھی قرآن آتا تھا، کہنے لگا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا حکم فرماتا ہے اور احسان کا بھی حکم فرماتا ہے۔ آپ نے عدل کیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں، میرا فیصلہ برابر ٹھیک ہو گیا، میں بادشاہ کے اوپر احسان کرتا ہوں، اپنی خطا معاف کرتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ اس کو مستری صاحب نے بادشاہ کو معاف کیا، قاضی صاحب نے بھی معاف کر دیا۔ جب اسلام آتا ہے تو یہ ایسے معاملے ہوتے ہیں جب انصاف جب اللہ رب العالمین کی مخلوق اسلام سے ہٹ جاتی ہے، جب اسلام سے ہٹ جاتی ہے تو پھر ایسے فیصلے انسان کرتا ہے، پھر دین کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اسلام سے انسان جب نکل جاتا ہے تو پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کا دور چلا گیا۔ فاروق اعظم کی بات آپ کو سامنے آگے کرتا ہوں۔ فاروق اعظم کا دور ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی پاک مسجد ہے، مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی کے حضرت مسجد نبوی کے برابر میں آپ کا چچا مبارک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ آپ پر نالا بھی وہیں لگا ہوا تھا۔ حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، جب نمازی وہاں سے گزرتے ہیں، آپ کی چھت میں سے کوئی چھوٹا جانور یا پرندہ ذبح کرتے ہیں، وہاں سے خون گرتا ہے، نمازیوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ جو ہی نمازیوں کے کپڑے خراب ہوئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، یا امیر المومنین، عباس کی چھت سے پرنالے سے کچھ خون کچرا گرا ہے، نمازیوں کے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، سنو گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس پرنالے کو اکھیڑ کر دوسری طرف لگا دیا جائے تاکہ نمازیوں کے کپڑے محفوظ ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے وہ پرنالہ حضرت عباس میرے آقا کریم علیہ السلام کا چچا مبارک ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے چچوں سے بہت پیار فرماتے، ویسے تو بہت سارے چچے ہیں آپ کے، لیکن ایمان والے دو تھے، حضرت عباس اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاروق اعظم نے حکم دے دیا پرنالہ ہٹا کر دوسری طرف لگا دیا جائے، یہ راستہ ہے، نمازی آتے ہیں، سنے دوبارہ کپڑے خراب ہو جائیں۔ حضرت فاروق اعظم نے جب حکم دیا پرنالہ کھڑ گیا، حتیٰ کہ حضرت امیر المومنین کو ارشاد فرمایا اے امیر المومنین حضرت عباس کو بلایا جائے۔ حضرت عباس کو جب بلانے کے لیے آدمی گیا، حضرت عباس گھر موجود نہیں، باہر گئے ہوئے ہیں۔ انصاف کا تقاضا دیکھو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے۔ حضرت عباس جب گھر آتے ہیں دیکھتے ہیں، نگاہ پڑتی ہے میرے چھت کا پرنالہ تبدیل ہے۔ آپ نے پوچھا یہ میرے چھت کا پرنالہ کس نے تبدیل کیا ہے؟ اس نے بتایا گیا فاروق اعظم امیر المومنین کا حکم تھا، لہٰذا یہاں سے کچرا گرا ہے، نمازیوں کے کپڑے خراب ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ آپ کا پرنالہ دوسری جگہ لگا دیا جائے۔ انہوں نے کہا مجھ سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ ابی بن کعب قاضی بیٹھے ہوئے تھے، بہت خوبصورت قرآن پڑھنے والے جج۔ حضرت عباس ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، عدالت میں پہنچتے ہیں، اے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین نے میرے گھر کا نقصان کیا، توجہ کرنا، امیر المومنین نے میرے گھر کا نقصان کیا ہے، لہذا میرا پرنالہ یہاں سے اٹھا کر وہاں لگا دیا ہے۔ حضرت امیر المومنین کو بلاؤ، اس سے پوچھو کس کے کہنے پہ یہ کام کیا ہے۔ ابی بن کعب نے امیر المومنین کو بادشاہ سلامت کو پیشی دے دی، بادشاہ سلامت آؤ دربار کے اندر، عدالت کے کٹہرے کے اندر آؤ۔ آپ فرما سکتے جو لوگوں میں امیر المومنین ہوں، میں بادشاہ ہوں، پرنالے کا کیس بھگتا رہا ہوں، باقی بھی کام کرنے ہیں، نہیں شرعی نظام ہے، مصطفیٰ کے تربیت یافتہ غلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری۔ فاروق اعظم فرماتے سمجھے
باقی معاملات بھی ہیں، حکومت بھی چلانی ہے، یہ چھوٹے پرنالے کی بات ہے، میں کیس بھگتا نہیں۔ ابی بن کعب کے حکم پر عدالت کے کٹہرے میں پہنچے، حضرت عباس بھی پہنچے۔ حضرت عباس ارشاد فرماتے ہیں اے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جج صاحب قاضی صاحب پوچھو کس کے کہنے پہ آپ نے میرے پرنالے کو ہٹایا؟ جب یہ پوچھا گیا آپ نے کہا میں خود نہیں کہتا، میں آپ کے سامنے لوگوں کو بلاتا ہوں جن کے کپڑے خراب ہوئے، نمازیوں کے کپڑے خراب ہوئے، وہ آگے ہاں ہمارے کپڑے خراب ہوئے۔ انہوں نے کہا عباس نے ارشاد فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ اس نے کہا کس نے لگایا تھا؟ اس نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام مدرسہ صفا کے اندر پڑھنے والے ہیں، سب سے زیادہ روایت ابو ہریرہ کے پاس موجود ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ پاک آئے، لوگوں نے ستو پیش کیا، لوگوں نے مال پیش کیا، لوگوں نے پیسے جائیدادیں پیش کی، جن کے بعد جو کچھ تھا پیش کر رہا ہے، جس طرح آپ محبت کا اظہار کر رہے ہو۔ ایک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11 سال عمر ہے، چھوٹی عمر ہے، آپ کی ماں لے کر آتی ہے، آپ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے مال پیش کیا، کسی نے جائیدادیں پیش کی، کسی نے ستو پیش کیا، لیکن میرے پاس نہ مال ہے نہ جائیداد ہے، میرا چھوٹا بچہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ یہ 11 سال کا بچہ ہے، قبول فرما لیجئے، جب تک زندہ ہے آپ کی ملکیت ہے، آپ کا نوکر بن کر رہے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی مصطفیٰ کی نوکری نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم جب صحابہ کرام کی تاریخ پڑھتے ہیں دل کرتا ہے کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے، اللہ ہم پہ بھی کرم فرماتا، لیکن کرم اب بھی ہے، اب بھی اللہ اس کے رسول کے مطیع بن جاؤ، اللہ رب العالمین بے شمار بہاریں نصیب فرما دے گا۔ یا رسول اللہ ہاتھ جوڑ کر یا رسول اللہ میرا ایک بیٹا ہے، اس کا باپ بھی فوت ہو چکا ہے، بچہ بھی یتیم ہے، میرے پاس جائیداد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ قبول فرما لیجئے، جب تک زندہ رہے گا آپ کا نوکر بن کر رہے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 11 سال خدمت کی ہے، نوکر بن کر رہے، وہ بھی اس کا گواہ بن کر آ گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گواہ بن کر آ گئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا چچا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ بتاؤ یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ وہ گواہی دے رہے ہیں یہ پرنالہ میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں مبارک سے لگوایا تھا، گارا بنوایا تھا، گارا سمجھ تو گارا بنوایا تھا، آپ یہاں بیٹھ گئے پرنالے کے نیچے، آپ نے ارشاد فرمایا اے میرا چچا عباس میرے کاندھوں پہ چڑھ کر کھڑا ہو کر اپنے ہاتھوں سے یہ پرنالہ لگا۔ محمد عربی کی ذات نے اپنے چچا مبارک کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر پرنالہ لگوایا تھا۔ اے امیر المومنین تو نے بغیر پوچھے میرے پرنالے کو ہٹا دیا، اس میں بہت بڑی راز اور حکمت کی بات ہے۔ اب جب آپ کی بات آئی امیر المومنین کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے، داڑھی تر ہو گئی، ابو ہریرہ کے آنسو بھی نکل رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کی یاد کو یاد کر کے سارے رونے لگ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا امیر المومنین نے الگیا ابی بن ابی کعب میرے سے غلطی ہو گئی ہے، جو بھی میرے اوپر ہر جانا ہو میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے سے غلطی ہوئی ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھوں سے لگوایا ہے، اگر میرے لجپال نبی نے لگوایا ہے میں کون ہوتا ہوں فاروق اعظم پرنالے کو ہٹاؤں؟ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، غلطی ہو گئی ہے، فرمایا جو کچھ حد قائم ہوتی ہے میرے اوپر ہر جانا کو کرو، میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عباس نے ارشاد فرمایا اے امیر المومنین یہ اپنے ہاتھوں سے پرنالہ تم لگوا دو۔ انہوں نے کہا میں لگوانے کے لیے تیار ہوں، تھوڑی سی مجھے رعایت کر دو۔ کیا رعایت کر دوں؟ میں گارا بھی خود بناتا ہوں، اور مجھے یہ بتا دو کہ میرے مصطفیٰ کہاں بیٹھے تھے اور کیسے بیٹھے تھے، حضرت عباس کو کیسے اٹھایا تھا، میں اپنے کاندھوں پہ حضرت عباس کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاؤں گا اور وہ میرے کاندھوں پہ کھڑا ہو کر دوبارہ پرنالہ لگا ہے۔ اور دوسری بات یہ کر رہے نعرہ رسالت، نعرہ تاکید،
اور فرما رہے ہیں امیر المومنین فاروق اعظم، اے عباس ایک رعایت اور کر دیجیے۔ کہا کیا رعایت مانگتے ہو؟ گارا بھی خود بنانا چاہ رہے ہو، برنالہ بھی خود لگانا چاہ رہے ہو، اور رعایت کیا چاہتے ہو؟ اور سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے عباس مجھے بتا دے میرا محبوب کہاں بیٹھا تھا، کس انداز سے بیٹھا تھا، جس انداز سے آپ کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا تھا۔ فاروق اعظم بھی اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر تجھے کھڑا تو میں کھڑا ہوں گا، آپ پر نالا لگاؤ۔ اور ابو ہریرہ کہہ رہا ہے، حضرت انس بن مالک کہہ رہے ہیں جب حضرت عباس کا پرنالہ لگا رہے تھے میرے محبوب علیہ السلام کی واللیل کی زلفوں کے اوپر گارا بھی گر رہا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں عباس میرے محبوب کی زلفیں تو گارے سے ہوئی ہیں، لیکن ایک بک بھر کے میرے زلفوں کے اوپر بھی ڈال دو تاکہ گارے والی سنت بھی زندہ ہو جائے۔ اے مسلمان آج ہماری عصر کی سنتیں غائب ہو گئی ہیں، عشاء کی غیر مقدس سنتیں چلی گئی ہیں، قرآن والی تلاوت چلی گئی ہیں، تہجد کی سنتیں چلی گئی ہیں، قرآن کی تلاوت ہم نہیں کر رہے۔ لیکن میرے بھائیو آج روٹھے ہوئے رب کو منا لو، محبوب قادر انصاف اپنے اوپر سامنے رکھو، صحابہ کرام کی بات سامنے رکھو، اللہ رب العالمین ہم پر کھویا ہوا وقار دوبارہ بحال فرما سکتا ہے۔ حضرت محترم